السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ایک افضل ترین عبادت ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، افضل العبادتی تلاوت القرآن، یعنی عبادتوں میں افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ مگر اس فضیلت اور ثواب کے حقدار ہم اس وقت ہوں گے جب کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ لہذا یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے سے ہم قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے فن تجوید، یعنی قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا۔ چنانچہ اس ضمن میں ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز حروف کے مخارج سے کرتے ہیں۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے، اور اصطلاح تجوید یعنی تجوید کی اصطلاح میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ ان میں سے نمبر 1 جو ہے وہ حلق کے نیچے والا حصہ ہے، دوسرے نمبر پہ حلق کے درمیان والا حصہ، اور تیسرے نمبر پہ حلق کے اوپر والا حصہ۔ یہ 3 مخارج ہو گئے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حروف حلقیہ کو۔ حروف حلقیہ وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ اچھا، ان میں سے حمزہ اور ہا جو ہیں ان کا مخرج ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ ایک مخرج ہو گیا۔ عین اور حا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ دوسرا مخرج ہو گیا۔ تیسرا مخرج غین اور خا کا مخرج ہے جو کہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے 2 حروف ہیں، حروف لہاویہ، قاف اور کیف۔ قاف جو نقطے والا ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے قاف۔ کیف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے کیف۔ آگے حروف شجریہ ہیں جو کہ 3 ہیں، جیم، شین اور یا۔ ان 3 حروف کا مخرج زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جیسے جیم، شین اور یا۔ آگے ایک حرف ہے حرف حافیہ جو کہ ضاد ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے ضاد، یعنی زبان کی سائیڈز اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگاتے ہیں، جیسے ضاد۔ آگے ہیں حروف طرفیہ، لام، نون اور را۔ لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے لام۔ ضواحک اور ثنایا کے جو یہ الفاظ ہیں یہ دانتوں کی اقسام میں سے ہیں۔ آگے ہے نون، اس کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے نون۔ انیاب بھی دانتوں کی اقسام میں سے ایک حرف ہے۔ آگے ہے را،
اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، جیسے را۔ تو آئیے اب ہم دانتوں کی اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل دانت 32 ہیں اور ان کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ثنایا، سامنے کے 2 اوپر اور 2 نیچے والے دانت۔ اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ رباعیات، ثنایا کے دائیں اور بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ اور انیاب، رباعیات کے دائیں بائیں اوپر اور نیچے ایک ایک کل 4 دانت، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ دواحک، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑھیں، ان کو دواحک کہتے ہیں۔ دواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑھیں، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ اور نواجذ، طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑھیں، ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ تو آئیے فرینڈز اب نیکسٹ مخرج پڑھتے ہیں، حروف نطعیہ، طا، دال اور تا۔ ان 3 حروف کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے طا، دال، تا۔ نیکسٹ مخرج حروف لیثاویہ، یہ 3 حروف ہیں، را، ذال اور ثا۔ ان کا مخرج ہے زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے را، ذال، ثا۔ آگے ہیں 3 حروف، حروف صفیریہ، صاد، زا اور سین۔ ان 3 حروف کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے صاد، زا، سین۔ ان 3 حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حروف صفیریہ، حرف صفیریہ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ صفیریہ کا مطلب ہے سیٹی کی طرح آواز پیدا کرنا۔ آگے 4 حروف ہیں، حروف شفویہ، فا، با، میم اور واو۔ یہ 4 حروف جو ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ فا کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے فا۔ نیکسٹ با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے با۔ میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے میم۔ اور واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، جیسے واو۔ نیکسٹ مخرج ہے جو کہ حروف مدہ کا مخرج ہے۔ حروف مدہ جو کہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ ان کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا ہے۔ آخری مخرج جو ہے وہ خیشوم ہے۔ خیشوم کا معنی ناک کا بانسا ہے اور یہ غنے کا مخرج ہے۔ ڈیئر فرینڈز، حروف کے مخارج کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کو پڑھنا اور سننا آسان ہو اور قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا آسان ہو۔ تو ڈیئر ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی اس دوسری ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے اس دوسری ویڈیو میں ہم
حروف مفردات کے بارے میں سیکھیں گے کہ حروف مفردات کتنے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو کیسے پڑھیں گے، ان کو کس لہجے میں پڑھنا چاہیے، کون سے حروف ہیں جن کو پر پڑھتے ہیں اور کون سے حروف ہیں جن کو ہم باریک پڑھتے ہیں، کون سے حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور کون سے حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے حروف مفردات کی تعداد کے بارے میں جانتے ہیں کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ہم ادا کریں گے اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے، جیسے بے، تے، سے وغیرہ، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہیں پڑھیں گے، بلکہ با، تا، سا، تو اور زا اس طرح پڑھیں گے۔ آگے ان 29 جو حروف ہیں حروف تہجی ہیں، ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ 7 حروف ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ ہونٹوں سے جو ہیں وہ 4 حروف ادا ہوتے ہیں جو کہ یہ ہیں با، فا، میم اور واو۔ 3 حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، اور وہ حروف ہیں زا، سین اور صاد۔ تو آئیے ویورز ہم لیسن نمبر 2 کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا اس کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ میں پڑھتا ہوں، اچھے طریقے سے سنیے گا اور بعد میں اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ ڈیئر ویورز، جیم کو ہم دوسرے حروف کی بنسبت زیادہ لمبا کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں بریکٹ میں جیم جو لکھا ہوا ہے یا کے اوپر مد ہے، اور مد والے حرف کو ہم زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مد کے قواعد جو ہیں ہم اگلے لیسنز میں پڑھیں گے۔ آگے ہا، خا، خا کو ہم ہر حالت میں پڑ پڑھیں گے، خا، دال، ذال، را، زا۔ زا کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز پیدا ہوگی۔ سین، سین کو بھی ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز پیدا ہوگی۔ آگے شین، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد، ضاد، طا اور ظا، ان کو ہر حالت میں پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نیکسٹ عین، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ نیکسٹ غین، فا،
فا جو ہے حروف شفویہ میں سے ہے. قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے ہر حرف کی ادائیگی کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، ذہن نشین کر لیجئے گا اور پریکٹس کیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. لرن قرآن لیسن نمبر 3 میں خوش آمدید. ڈیئر فرینڈز، آج کے ہمارے لیسن کا ٹاپک ہے حروف مرکبات. مرکب کی تعریف جانتے ہیں. مرکب جو ہے 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے. فرینڈز، اس لیسن میں آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے، اور اس سبق میں ہر لفظ حرف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے اور ہر حرف کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے. مزید اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے. اکثر حروف جو ہیں ان کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے. مزید یہ بھی سیکھیں گے کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی پہچان ہم نقطوں کے رد و بدل سے کریں گے. تو فرینڈز، آئیے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. تو فرینڈز، آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے گا. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، شین، الف، سین، الف، فا، الف، قاف، الف. فرینڈز، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھ رہا ہوں اور ہر حرف کی مقدار پوری کر کے پڑھ رہا ہوں، یعنی ہر حرف کو لمبا کر کے پڑھ رہا ہوں. آپ نے بھی ایسے ہی پریکٹس کرنی ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. جیم، الف، خا، الف. فرینڈز، خا کو ہم ہر حالت میں پر پڑھیں گے کیونکہ خا ان حروف میں سے ہے جن کو ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں. وہ حروف جن کو ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے فرینڈز، آگے پڑھتے ہیں. حا، الف،
عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طاء الف راء الف میم الف ہاء الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون را نون جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را 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 با میم نون
تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا واو حمزہ یا حمزہ با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا ظا۔ فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ فرینڈز آپ نے کوشش کرنی ہے جیسا کہ ہم نے حروف کے مخارج کے لیسن میں ہر حرف کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھا کہ ہم اس کا ہر حرف کا مخرج کون سا ہے، اسی طریقے سے آپ نے ہر حرف کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور الگ الگ ادا کرنا ہے۔ فرینڈز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز آج کے لیسن میں آپ کو خوش آمدید۔
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا حروف مرکبات کا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ تھا، تو آج ہم حروف مرکبات کے 3 حروف والے حروف کی پریکٹس کریں گے۔ تو ڈیئر فرینڈز، آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، لام، با، با، ہا، میم، با، عین، دال، عین، با، دال، حا، میم، دال، ہا، لام، کاف، یا، ہا، با، خا، طا، فا، ثا، میم، نون، حا، سین، نون، فا، حمزہ، تا، سین، خا، طا، خا، لام، قاف، فا، لام، قاف، عین، لام، قاف، نون، صاد، را، قاف، تا، لام، یا، لام، جیم، تا، جیم، دال، طا، با، عین، با، لام، غین، نون، فا، سین، جیم، نون، تا، سین، حمزہ، لام، قاف، سین، طا، صاد، فا، تا، شین، میم، سین، خا، شین، یا، غین، یا، را، غین، با، را، میم، طا، را،
عین سین را را لام لام شین کاف را با سین میم صدق اللہ العظیم۔ ڈیئر فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ڈیئر فرینڈز، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیسن میں آپ کو خوش آمدید۔ فرینڈز، آج کے لیسن کا ٹاپک ہے حرکات۔ تو سب سے پہلے اس ٹاپک کے کچھ قواعد سیکھ لیتے ہیں۔ قواعد اس طرح ہیں کہ حرکات جو ہے وہ حرکت کی جمع ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ نیکسٹ رول، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ نیکسٹ رول، زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کرتے ہیں، زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا کرتے ہیں اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ رول، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی حرکات کو نہ کھینچنا ہے، یعنی نہ لمبا کرنا ہے، نہ ہی جھٹکا دینا ہے، اور عربی لہجے میں ادا کرنا ہے۔ نیکسٹ رول ہے، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ نیکسٹ رول، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو فرینڈز، آئیے مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، کوشش کیجئے گا آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ حمزہ ہے، چونکہ ہم نے رول پڑھا ہے کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، لہٰذا اس کے ہجے کرتے وقت ہم اس کو نہ کہ الف پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اس طرح حمزہ، زبر آ، نہ ہی کھینچیں گے یعنی نہ ہی لمبا کریں گے اور نہ ہی جھٹکا دیں گے۔ نیکسٹ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، پھر تینوں کو ملا کر پڑھیں گے، آ ای او۔ نیکسٹ، با زبر با، با کا ہم نے ڈیئر ویورز مخرج سیکھا تھا کہ با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے با کو دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا کریں گے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اب تینوں کو ملا کر پڑھیں گے، با بی بو۔ نیکسٹ، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ جیم زبر جا۔ فرینڈز، جیم کو جو ہے ہم زبان کے درمیان اور تالو
کے درمیان سے ادا کریں گے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ ڈیئر فرینڈز، ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ نیکسٹ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو۔ فرینڈز، خا کو ہم ہر حالت میں پر پڑھیں گے کیونکہ خا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اس کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور خا کا مخرج ہے حلق کے اوپر والا حصہ، جیسے خا خی خو۔ نیکسٹ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ فرینڈز، اس میں جہاں را کے اوپر زبر اور پیش ہے اس را کو ہم پر پڑھیں گے، اور جہاں را کے نیچے زیر ہو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ نیکسٹ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو۔ فرینڈز، شین کو ہم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا کریں گے، جیسے شا شی شو۔ صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو۔ صاد کو فرینڈز ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور ایک اور بات فرینڈز، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، جو حروف بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم ہر حالت میں پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، جیسے صا صی صو۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو۔ نیکسٹ فرینڈز، ضا زبر ضا، ضا زیر غی، ضا پیش غو، ضا غی غو۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، آ عی او۔
فرینڈز آئین کو ہم ہمیشہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، جیسے آ، عی، او۔ نیکسٹ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا، غی، غو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا، فی، فو۔ فرینڈز فا کو ہمیشہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا کرتے ہیں، جیسے فا، فی، فو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا، قی، قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا، کی، کو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا، لی، لو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما، می، مو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا، نی، نو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو۔ فرینڈز واو کو ہمیشہ ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کی گولائی کریں گے، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، وا، وی، وو۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا، ہی، ہو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ، ای، او۔ یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، یا، یی، یو۔ ڈیئر فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ڈیئر فرینڈز اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو آگے شیئر ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔